بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، آج ہم ربیع الاول کی مناسبت سے ایک لیکچر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہمارے فاضل مقرر اور صدر دونوں تشریف فرما ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر مظہر معین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بطور مہمان مقرر تشریف رکھیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کرتا ہوں ہمارے دوست اور ہمارے رفیق کار ڈاکٹر خضر یاسین سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مبارک مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جیسا ابھی عرض کیا گیا، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است۔ ہماری ساری عزت اور ہمارا سارا وقار، پورے ملت اسلامیہ کا وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے وابستہ ہے۔ ہماری اگر کوئی پہچان ہے تو حضور ہی ہماری سب سے بڑی پہچان ہے، اور ہمارے دین کا سب سے بڑا امتیاز اگر کوئی ہے تو وہ توحید اور اس کے بعد رسالت۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے صدر مجلس، وہ قبلاً پنجاب یونیورسٹی میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، بہت ہی فاضل شخصیت ہیں، عربی ادبیات کے بڑے عالم ہیں اور اسلامیات پر گہری نظر رکھتے ہیں، نہایت گہری نظر رکھتے ہیں اور غیر معمولی مطالعہ رکھتے ہیں۔ ہمارا شرف ہے کہ ڈاکٹر مظہر معین آج کے اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ایک بڑے پڑھے لکھے عالی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں ایک لمبا عرصہ انہوں نے تدریس کی ہے۔ وہ ابھی چند ماہ پہلے تک ڈین اسلامک اسٹڈیز تھے، ابھی حال ہی میں کوئی کسی اور صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، لیکن ان کا اصل امتیاز پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہونا یا پی ایچ ڈی ہونا نہیں ہے، بلکہ علم کی دنیا میں اور خصوصاً اسلامیات اور عربی کی دنیا میں وہ ایک بہت ممتاز نام ہیں، اور اس حوالے سے یہ ہمارے لیے واقعی عزت کی بات ہے کہ ہم نے انہیں دعوت دی اور وہ یہاں تشریف لائے۔ ہم حضور کے بارے میں یہاں باتیں ان کی سنیں گے اور ان سے فیض یاب ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، وہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں کہ وہ یہاں اظہار خیال کریں، میں ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب کو، جو بڑے اقبال شناس ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے فاضل دوست ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائیں اور حماد صاحب کے بارے میں گفتگو کریں، اور اس کے بعد حماد صاحب کو ہم دعوت دیں گے۔ تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد صاحب کے بارے میں تو شاید میں کم ذکر کروں گا، لیکن میں ان کے خاندان اور ان کے بزرگوں کا ذکر کروں گا۔ آپ کے والد مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ
میں نے ان کی بیعت کی تھی جب میں 9th کلاس میں تھا. تو میرے مرشد، میرے پیر، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے کتنے گہرے تعلقات تھے. ہاں، میرے والد صاحب 3 مرتبہ جب حج پہ گئے تو مدینہ میں انہی کے دادا کے ہاں انہوں نے قیام کیا تھا. ہمارے بڑے گہرے تعلقات رہے. اور میرے نانا حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا معی الدین کے استاد تھے. تو اس طرح دونوں خاندانوں کا ایک باہمی تعلق جو ہے وہ دو طرفہ آپ کہہ لیجئے جو بڑا گہرا ہے. آپ کے والد صاحب حضرت مولانا معی الدین اور ان کے والد مولانا محمد علی لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان تک تو ہم جانتے ہیں. ان کے والد مولانا معی الدین اور ان کے والد حافظ محمد بن بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمات، اللہ کے ولی تھے، ناقابل بیان حد تک آپ لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہوں گی. پنجابی میں انہوں نے قرآن پاک کی اشعار میں تفسیر لکھی تھی، 6-7 جلدوں میں تفسیر محمدی. اور نہ صرف پنجابی میں لکھی، لیکن جب اس کے حوالے دیے، جیسے مولانا عبدالستار نے دیا کہ وچ تفسیر محمد اسدا حافظ ذکر لے آوے. پھر ان کی کتاب احوال الآخرت، جس کا فراقی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ان کے گھروں میں پڑھی جاتی تھی. سیالکوٹ کے ایک بچے بوٹا سنگھ نے وہ کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے اور مولانا عبید اللہ سندھی کی شکل میں وہ نمودار ہوئے. اور ان کے چچا حضرت معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے اسحاق بھٹی نے اپنی کتاب نقوش عظمت رفتہ میں کہ شاید 1943 کی بات ہے کہ شیراں میں مسجد میں قرآن پاک کا کوئی مقابلہ تھا حفظ کا اور تجوید کا، اور اس کے انعامات وہ دے رہے تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ. بڑی سخت شخصیت تھے. میں آج وہ موقع نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں زیادہ بات کروں، ہماری ان سے رشتہ داری تھی. تو وہ جب مولانا معین الدین کا نام آیا لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ہزاروں قطار رو کے گلے لگا لیا کہ ان کے بزرگوں کی کتاب پڑھ کے میں سکھ سے مسلمان ہوا. ایک چیز جو زندگی بھر میرے کام آئی ہے میرے پیر و مرشد کی حضرت مولانا معی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے تھے کہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کہلانا بدعت ہے، ہم سب مسلمان ہیں. اور میں اس بات کی اوپر ساری عمر عمل کرتا رہا ہوں، اور آج بھی ان کی یہ بات میرے دل کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرتی ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور یہی میں نے 2 منٹ میں نے لیے تھے، تو میں نے کہا یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے مرشد خاندان کے احترام میں چند جملے کہہ سکوں. خدا حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب کا کہ انہوں نے واقعی نہایت اختصار کے ساتھ اس خانوادے کا ذکر کیا جو ایک عالی خاندان ہے. اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے فاضل اور مہمان مقرر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان کے اوپر جب ان کے اندر سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے جو ان کے اوپر
اس کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جو تعارف ڈاکٹر وحید الزمان صاحب نے یہاں پہ کروایا، اس سے مجھے گفتگو کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ میں خود کچھ نہیں ہوں، اور یہ تعارف جو ہے وہ شاید یہ بتاتا ہے کہ میں خود کچھ ہوں۔ یہ میرے آبا ہیں، میرے اجداد ہیں، اور میرا تعارف اصل میں یہی ہے کہ کان ابوہما صالحا۔ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے جو دین سیکھا ہے، کہ جو ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب فرما رہے ہیں کہ میں مرید ہوں اور میں نے بیعت کی ہوئی ہے، تو جن کی انہوں نے بیعت کی ہے ان کی بیعت میں نے بھی کی ہوئی ہے، تو گویا ہم دونوں پیر بھائی ہیں۔ اور جو میں نے دین سیکھا ہے، میں نے مدرسے میں بھی پڑھا، میں نے الاجازہ فی الحدیث بھی حاصل کی، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیات میں گولڈ میڈل بھی لیا، میں نے ایم اے عربی بھی کیا، ایل ایل بی بھی کیا، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک بھی کیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میں نے جتنا دین سیکھا ہے اس میں سے 90% میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا، جن کا تذکرہ یہ کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سفر کیے ہیں والد صاحب کے ساتھ۔ والد صاحب بہت سفر کرتے تھے، اور سارے کے سارے تبلیغی سفر ہوتے تھے، تو ان سفر اور اسفار کے دوران ہم میں سے کوئی نہ کوئی بچوں میں سے ان کے ساتھ ہوتا تھا، لہٰذا ہمیں جو دین سیکھنے کا موقع ملا وہ صرف گھر میں نہیں بلکہ ان کے اسفار کے دوران بھی۔ تو میں نے جتنا دین سیکھا وہ والد صاحب سے سیکھا، باقی اس کی اتھینٹیفیکیشن ہوتی رہی مختلف جب پڑھا، جس چیز کو پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ ہمارے آبا اچھے تھے، اللہ ہمیں بھی ان آبا کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب کے حوالے سے گفتگو کرنے سے قبل جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں حکمت کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے، میں اس آیت کے حوالے سے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو اور آپ کی جو ورود مسعود ہے جو آپ کا، اس کو احسان سمجھا جاتا ہے، جو اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ لیکن قرآن جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے، یہ جو اذ ہے یہ وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت احسان ہوا جب، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مبعوث کیے گئے، تو یہ ہے اصل میں احسان۔ وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، آپ کا ورود مسعود، وہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ آپ کی تشریف آوری بھی بابرکت ہے، آپ کی ذات بھی کائنات سے سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ چلتے ہوئے میں اس کی بھی 2 احادیث آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے، اور ایسے لگتا تھا، راوی کہتا ہے کأنہ سمع شیئا، جیسے وہ کوئی بات سن کے آئے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی ہر دور میں ہوتی رہی، تو ایسے لگتا تھا کأنہ سمع شیئا، کوئی ناگوار بات سن کے آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ راوی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو سارے صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت رسالت بتانا مقصود نہیں تھا، حیثیت ذات بتانا مقصود تھا۔ پھر آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی
ان اللہ تعالی خلق الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائیں، فجعلنی فی خیرہم، مجھے ساری مخلوقات میں سے بہترین پیدا کیا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے ان کے دو حصے کر دیے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے اس حصے میں رکھا جو کائنات کا بہترین حصہ تھا، ثم جعلہم قبائل، پھر ان کے قبیلے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا، ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے ان کے گھرانے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم بیتن، مجھے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانا۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا، اب میں ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہترین ہوں، اور میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہترین ہوں۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر واصلہ بن اسقا کی روایت ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو نسلیں آئی ہیں سب سے بہترین نسل ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے وہ بہترین ہے۔ پھر ان میں سے جو کنانہ ہیں ان کو اللہ نے چن لیا، کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے چن لیا۔ اب آپ مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، آپ ساری کائنات کی بہترین ہستی ہیں، آپ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، اور یہ لیکن جو احسان اللہ کریم نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر، وہ احسان آپ کی ذات کو، آپ کے برود مسعود کو نہیں فرمایا، بلکہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب آپ کو رسول مبعوث کیا گیا ہے تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ ہے جس سے انقلاب برپا ہوا، اور رسالت نے ہی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، انقلاب لانے کے لیے اور سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ اور یہ جو حق ہے نا، دین کو حق کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی لوگوں کے سامنے پیش کی یعنی قرآن، وہ بھی حق ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں شک ہو تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے تاکہ اس کے شکوک و شبہات دور ہو جائے، جس کو قرآن کے بارے میں شک ہو اس کو قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو شکوک و شبہات دور ہو جائے۔ ان دونوں کے بارے میں خارج سے کوئی دلیل کارگر ہو نہیں سکتی، داخل سے دلیل کارگر ہوتی ہے، آپ کی عمر مبارک سے، آپ کی سیرت مبارک سے اور قرآن کو پڑھنے سے یہ انسان کی جو ہے وہ شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں، یہ حق ہے۔ اور سارا جو انقلاب برپا ہوا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنا بھی انقلاب برپا ہوا ہے، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، قلب سے ہے، قاف لام با اس کا مادہ ہے، اور انقلاب کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا۔ تو گویا وہ جو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یعنی عربوں کی جو حالت بدلی ہے، یہ محض 23 برس کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوا ہے کہ دنیا آج تک اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہے کیسا انقلاب تھا۔ عام طور پہ جو انقلاب برپا ہوتے بھی ہیں تو وہ کوئی تحریک ہوتی ہے، کوئی مذہب ہوتا ہے، کوئی دین ہوتا ہے، تو اس کا جو بانی ہوتا ہے نا، بانی تحریک کا، جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے، اور بانی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ان کی جتنا بھی انقلاب برپا کیا ہوتا ہے بالعموم ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بہت سارے انقلابات کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، یا کچھ عرصہ اور چل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ جو 1500 سال گزرنے کے باوجود وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کم نہیں ہو رہا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی حکمت تھی جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا؟ اور جس قوم کو، جو آپ کے اولین مخاطب تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے قوم اللدہ، وہ بڑے جھگڑالو اور اڑیل اور اجڑ لوگ تھے، یعنی جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ قوم اللدہ تھی، اڑیل، جھگڑالو۔ لیکن یہ جو اڑیل ہونا ہے یہ ان کی خوبی بھی قرار پائی، جب انہوں نے دین سمجھ لیا تو وہ دین پر ڈٹ گئے، اور یہ ان کے اڑیل ہونے کی وجہ سے، ان کے اس کا جو مزاج تھا عربوں کا،
اس مزاج نے کنٹریبیوٹ کیا اور اس مزاج کا فائدہ ہوا دین کو، اور پھر وہ لوگ جب ان کو سمجھ آ گئی تو پھر وہ ایسا ڈٹے کہ پھر انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ انہوں نے اپنے بیوی بچے دیکھے، نہ اپنا گھر بار دیکھا، نہ انہوں نے کوئی اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی. اللہ اکبر. اور ہمارے یہاں بر صغیر کے ایک عالم دین کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے، وہ ہستیاں تھیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ حکم فرماتے کہ تم لوگ اپنی کھال اتارو، اپنا چمڑا اتارو اور اتار کر مجھے اس کے جوتے بنا کے دو، میں نے جوتے پہننے ہیں، تو صحابہ کرام ایسی ہستیاں تھیں کہ وہ اپنی کھال اتار کے جوتے پیش کر دیتے. یعنی اس قدر، اور یہ ان کے مزاج کی وجہ سے تھا، ان کا مزاج ایسا تھا. وگرنہ یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، یہ تو کسی بات پر ڈٹنے والے ہیں ہی نہیں. اگر ہمارے جیسے لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوتے، یہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لوگوں نے تو اس پر بڑی باتیں بنائی ہیں کہ عرب جو ہیں چونکہ ان کے اندر خرابیاں بہت ہیں، اس لیے ان کے اندر رسول آئے، اور اس کو بالکل نیگیٹیولی لیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت سارے پازیٹیو پوائنٹ ہیں کہ شاید وہ جس طرح سے ڈٹنے والی قوم وہ تھی، شاید اس وقت دنیا کے کسی حصے میں ایسی قوم ڈٹنے والی تھی نہیں جن کے ذریعے سے انقلاب جو ہے وہ برپا کیا جا سکتا. یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے جو بہترین سرزمین تھی وہ قوم اللداء کی ہی تھی، اسی قوم کی تھی. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک دفعہ بات سمجھا دی اور ان کی سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد پھر کسی کو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بات کر کے پھر اگلے دن وہ پھر گئے، پھر وہ ڈٹے رہے اپنی بات پر، چاہے کوئی کسی نے دیکھا چاہے نہیں دیکھا، اور انہوں نے پوری زندگیاں اس کے اوپر کھپا دی. یہ ہے خوبی ان عربوں کی جس کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا. رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، تو اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہمہ جہت ہدایت ہے، ہمہ جہت ہدایت. تو اس میں ہم کسی ایک پوائنٹ کو پکڑ لیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو اس لیے. دیکھیں لوگوں کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، کوئی آدمی جو ہے وہ کسی ایک پہلو سے اچھا ہوتا ہے، کوئی آدمی دوسرے پہلو سے اچھا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسان کامل ہے. جتنے دنیا میں صرف عام لوگ نہیں، جتنے انبیاء بھی دنیا میں آئے ہیں، انبیاء کے اندر بھی جتنی خوبیاں ہوئی ہیں، کسی کے اندر ایک خوبی، کسی کے اندر دوسری خوبی، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری خوبیاں عطا فرمائیں. اللہ اکبر. آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یعنی وہ ساری خوبیاں جو ساری ان کے پاس تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کے پاس تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قیاس کر کے کوئی بھی شخص دنیا میں اس طرح کا کردار ادا کر نہیں سکتا. یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو اس کا کوئی ایک پہلو ان کے اندر جو کامل ہوگا تو دوسرے حصے میں وہ ناقص ہوں گے. وہ ہر پہلو سے کامل نہیں ہو سکتے. ہر پہلو سے کامل ہستی اگر تھی تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کامل ہستی ہونے کی وجہ سے، اور پھر اس کی کامل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کامل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانی احتیاجات کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی بھی کام ان احتیاجات یا ان خواہشات کی وجہ سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی وحی کی وجہ سے کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کوئی بھی وہ اسٹریٹجی جب بناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی مدد حاصل تھی ہر وقت، اور جس کسی مقام پر کسی جگہ کسی صحابی کی طرف سے یا کسی ساتھی کی طرف سے یا کسی اور طرف سے بریچ ہونے کا امکان بھی ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کور کر دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایکسٹرا سپورٹ حاصل تھی. جیسے حاتب بن ابی بلتع کا واقعہ ہے کہ وہ خط لے کے جا رہے تھے، انہوں نے خط بھیجا اور خاتون جو ہے خط لے کے جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کے اندر وہ نقصان ہو سکتا تھا. آپ نے اس اپنی جو مہم تھی فتح مکہ والی اس کو خفیہ رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا. لہذا
یہ جو پورا نظم ہے جو وحی کے اوپر چلتا ہے، وحی الہی کے اوپر چلتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جو خصوصیات ہیں، ہمہ جہت خصوصیات، اس سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب لانے کی اور اس کو جو چند سالوں کے اندر جو ہے وہ پھیر دینے اور منتقل کر دینے کی جو اس کے اندر مدد کی۔ اچھا، اس کو ایک اور طرح بھی دیکھ لیجئے، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل فرمایا وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، مادہ ان کا ایک ہے، جہل سے ہے، جاہلیت بھی جہل سے ہے اور جہالت بھی جہل سے ہے۔ جہالت تو ویسے عدم واقفیت کو کہتے ہیں، کسی کو کسی چیز کی واقفیت نہ ہو تو وہ جاہل ہے، لیکن جو جاہلیت ہے وہ جہالت پر مبنی رویے کو کہتے ہیں، جو ہوتا جہالت پر مبنی، لیکن وہ رویہ ہے جو دنوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، سالوں اور دہائیوں میں پروان چڑھتا، اور وہ جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور لوگ اس رویے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب علم آتا ہے جہالت ختم ہو جاتی، جاہلیت ختم نہیں ہوتی۔ جاہلیت ختم کرنے کے لیے اتنی ہی معاشرے کے اندر ڈی لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی لرننگ کی ہوئی ہے وہ دنوں میں ہوئی ہے، دہائیوں میں ہوئی ہے یا سالوں میں ہوئی ہے، تو جتنی لرننگ ہوئی ہے اتنی ڈی لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پوری مانیٹرنگ اور بہت بہترین حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے جاہلیت کو دور کرنے کے لیے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی الہی کا نزول شروع ہوا تو جہالت تو ختم ہو گئی، علم آ گیا، نور آ گیا، روشنی آ گئی، عدم واقفیت تو ختم ہو گئی، جہالت ختم ہوئی، جاہلیت نہیں ختم ہوئی۔ جاہلیت ختم ہونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہالت ختم کرنے میں 23 برس لگے، اور جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی، آج جاہلیت کے سارے امور میرے دونوں قدموں کے نیچے۔ یعنی 23 برس بعد جاہلیت ختم ہوئی، اور جاہلیت ایک دن میں ختم نہیں، اور کرتے کرتے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، پڑھایا، ان کی مانیٹرنگ کی، اور ایک لمبا عرصہ یعنی 23 برس ہمہ جہت رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو حاصل رہی، جس سے جا کے وہ اس جاہلیت کے سارے اثرات میں سے نکل آئے، اور یہ انقلاب برپا ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ آپ نے پورا دین ان کو منتقل فرمایا۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے قیامت تک یہ غیر موجود لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کر دیا، پہلے پوچھ لیا تھا حل بلغتکم، کیا میں نے واقعتاً ابلاغ کر دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھے ڈیوٹی ملی تھی وہ میں نے کر دی ہے؟ سب نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے صرف پہنچایا نہیں، آپ نے حق ادا کیا ہے اور ہماری خیر خواہی کی ہے۔ یہ جو خیر خواہی ہے نا، میں ابھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا مختلف ڈائمنشنز جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب کی، ان کے اندر ایک ایک کی ہم حکمت کے اوپر تھوڑی سی نگاہ ڈال لیں، لیکن جو مرکزی نقطہ ہے نا، مرکزی نقطہ، چاہے وہ معاشرت تھی، چاہے وہ سیاست تھی، چاہے وہ معاش تھا، اور چاہے وہ اخلاق تھا، چاہے وہ روحانی انقلاب تھا، جتنی بھی ڈائمنشنز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی تھی، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ خیر خواہی ہے، جس کو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں نصحت، تو نے ہماری ساتھ خیر خواہی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین اصل میں ہے ہی خیر خواہی کا۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، اور پھر ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، مسلمان حکمرانوں کی، مسلمان ائمہ کی، مسلمان پیشواؤں کی خیر خواہی، اور ہر مسلمان، جو بھی کوئی مسلمان ہے اس کی خیر خواہی۔ یہ ہے دین، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ لہذا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پالیسیز کو دیکھیں گے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت، اب یہ جو حکمت ہے نا اس کے بھی کئی معنی ہیں. اب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حکمت ہی نہیں تھے، آپ حکمت سکھانے والے تھے. یعلمکہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھانی اور حکمت بھی سکھانی. حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس سے بہت سارے معنی ہیں، میں صرف ایک کی طرف آپ کو توجہ کر کے، اس لیے کہ اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کے ساتھ ہے. حکمت جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک عربوں کے کلچر کا لفظ ہے، وہ ہے حکمہ. حکمہ کہتے ہیں یہ جو گھوڑے کو یا کسی جانور کو لگام ڈالی جاتی ہے اور اس کو اپنی مرضی سے چلایا جاتا ہے، اس کو حکمہ کہتے ہیں، اور اسی سے حکمت ہے. اور حکمت کا مطلب ہے پریکٹیکل وزڈم، جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا پریکٹیکل وزڈم. ہر سچویشن کے اندر آدمی کو پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا. یہ جو سچویشن اگر پتہ چل جائے یہ حکمت ہے. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ. اس حکمت کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کوئی اسٹیریوٹائپ چیز نہیں ہے حکمت کہ آپ کہیں گے کہ حکمت یہ تھی اور اس سے کس ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نہیں، اس کا تعلق ہر دور میں ہر حالات کے اندر مختلف ہو سکتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی مختلف رہی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو کسی عام آدمی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وقت پوری توجہ کے ساتھ عنایت فرمایا، اور کسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سرداروں کی طرف متوجہ ہیں. اور ایک نابینا صحابی آیا ہے اور قرآن کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، کہ وہ تو بڑے دل والا تھا اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور آپ نے سرداروں کی طرف توجہ کی. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خفگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا. عبس وتولی. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے اوپر خفگی کا اظہار نہیں ہے. میں اصل میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. عبس وتولی جاءہ الاعمى وما يدريك لعلہ یزکیٰ. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اصل میں ان سرداروں کو ان کی حیثیت بتائی گئی کہ تم سب سے یہ اندھا یہ نابینا صحابی زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ نہیں پلائی گئی. یہ بظاہر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سردار جو ہیں ان سے یہ اکیلا بہتر ہے. ان کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمومی پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ آپ کا خیال ہوتا تھا کہ کوئی سردار اگر علم حاصل کر لے، کوئی سردار اگر دین قبول کر لے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے آ جائیں گے. اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفری بڑھانی تھی، آپ نے افرادی قوت میں اضافہ کرنا تھا، ایسا کچھ نہیں. خیر خواہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اب مکے کے کافر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں، ہم آپ کی بات مان لیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نہیں دیکھا کہ ان کی دعا کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، ان کا مطالبہ کیا ہے. آپ نے اس طرف دیکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارے مومن بن جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے تو یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مطمع نظر یہ ہوتا تھا. آپ نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دے. اللہ تو جبریل علیہ السلام آ گئے. انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی یہی چاہت ہے، آپ کی یہی خواہش، ان شئتا، اگر آپ یہی چاہتے ہیں، اصبح لهم الصفا ذهبا، تو ہم سونے کی بنا دیتے ہیں پہاڑ. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، اگر اس کے بعد کوئی کافر رہ گیا، سونے کی پہاڑی مل گئی پھر بھی اس کے بعد کوئی شخص کافر رہ گیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ جو جہنم میں کبھی عذاب نہیں آیا ہوگا. اللہ اکبر. وَإِن شِئْتَ، اور اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چاہیں کہ سونے کی پہاڑی نہ لیں تو فتحت لهم باب التوبة والرحمة، تو میں پھر ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے فوراً کہہ دیا قلت بلا،
باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا۔ اب یہ جو واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آپ نے سونے کی پہاڑی کو مسترد کر دی، وہ بھی خیر خائی کے لیے تھا اور یہ بھی خیر خائی کے لیے۔ تو بنیادی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی پالیسی میں کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو وہ خیر خائی۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے رسالت نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر وہاں تجارت میں گئے ہیں، وہاں شام کی منڈی بڑی معروف منڈی تھی، وہاں پہلے ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معروف ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ رات کو بارش ہوئی اور کچھ غلہ گیلا ہو گیا، تو آپ نے اگلے دن گیلا غلہ الگ کر لیا، خشک الگ کر لیا، اور جو کسٹمر آتا تھا، جو گاہک آتا تھا، آپ اس کو بتاتے تھے کہ اس کی قیمت کم ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ گاہک پوچھتا تھا غلہ ایک جیسا ہے، قیمت کم زیادہ کیوں ہے؟ پھر آپ اس کو بتاتے تھے اس کے اوپر بارش ہوئی ہے، یہ گیلا ہے، اس لیے اس کی قیمت کم ہے، یہ خشک ہے، اس کی قیمت پوری ہے۔ تو یہ چونکہ اس منڈی میں یہ طریقہ ہی نہیں تھا، یہ اسلوب ہی نہیں تھا، کبھی کسی نے کسٹمر کی خیر خائی کی ہو، کبھی کسی نے گاہک کی خیر خائی کی ہو، یہ کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا پہلے ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشہور ہو گئے کہ یہ جو حجاز سے کوئی تاجر آیا ہے اور وہ گاہکوں کی خیر خائی کرتا۔ علی ھذا القیاس، ہر چیز میں آپ جب دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز، مثال کے طور پر اسی سے ہم آگے اس طرف چلے جاتے ہیں، مثلا معاشی انقلاب کی بات ہم کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنیادی نقطے ہیں، بلکہ کہہ لینا چاہیے 3، آپ کے جو معاشی انقلاب کے 3 بنیادی نقطے۔ ایک ہے سود کی حرمت، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اور تیسرا مکر و فریب، خاص طور پر جو اس میں جو کاروبار کے اندر اور لین دین میں اور معاشی لین دین میں جو مکر و فریب ہے، یہ تینوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا۔ فَتُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، غریبوں کی خیر خائی ہو گئی اس میں۔ پھر جو سود کا نظام، سود کے اندر چونکہ استحصال ہے، ورنہ سود کو کیا ہے، کسی شخص نے اپنے قیمت کا کرایہ لینا ہو، اپنے رقم کا کرایہ لینا ہو، پیسوں کا کرایہ لینا ہو تو لے لے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا استحصال ہے کہ جو شخص لیتا ہے اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص انہی پیسوں کے اندر دب جائے اور اس کی ساری زندگی اسی میں نکل جائے۔ تو بجائے اس کے دیکھیں جو سود لیتا ہے وہ سرمایہ دار ہوتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ کمزور اور غریب ہوتا ہے، بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بجائے آپ قرض حسنہ دیا کرو۔ قرض کوئی بھی شخص کسی سے لے سکتا ہے، کسی کو ضرورت ہے آپ اس کو دے دو۔ اچھا پھر اس کو اگر اس کے ساتھ مدت طے کی ہوئی تھی اور اس مدت پہ وہ قرض نہیں دے سکا واپس، تو سودی معیشت کہتی ہے کہ اس کے اوپر سود اور لگا دو، وہ وقت پہ نہیں دے سکا، اس کے اوپر سود اور لگا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیشت دی ہے، دیکھیں یہ انفاقی معیشت ہے، وہ کسبی معیشت ہے، یہ انفاقی معیشت، وہ کمانے والی ہے، ہر صورت میں کمانا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے بس وہ کماتا جائے۔ یہاں انفاق یعنی ابتدا میں بتا دیا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی خوبی کمانا نہیں ہوتی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم دیتے ہیں اس کو وہ خرچ کر۔ تو فرمایا کہ قرض حسنہ دیا ہے نا تو دے دو، اگر وہ مدت پہ طے شدہ مدت پہ واپس اس نے دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو فراخی تک کہ اس کے اوپر خوشحالی آ جائے اس وقت تک اور مہلت دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر ویسے ہی صدقہ کر دو تو اور زیادہ بہتر۔ یعنی کیسی خیر خائی ہے، لوگ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں حساب کرنے، جب بھی ہم یہ قرض حسنہ کا حساب کرتے ہیں نا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جناب جو افراط زر ہے اور یہ جو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے ہماری کرنسی، تو ہم نے تو جناب جب 1,00,000 دیا تھا تو اب یہ ہے، اور
اب جو اس نے لاکھ واپس کیا تو اب تو اس کی ویلیو نکل گئی ہے. تو دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا حساب کرنے کے لیے ہمیں کہا ہی نہیں, اجر اللہ سے لینا ہے. تو یہ جو ڈی ویلیو ہونا ہے اس دور میں بھی ڈی ویلیو ہوتا تھا, بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ویسے ہی انتصدقوا خیر لکم, صدقہ کر دو, چھوڑ دو تو ویسے ہی بہتر. ہر چیز میں خیر خائی, پورا نظام خیر خائی پر مبنی. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں پھر رہے تھے تو آپ نے ایک غلہ بیچنے والے کو دیکھا تو اس کے اندر آپ نے یوں ہاتھ مارا تو وہ اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گیلا ہو گیا, اور اسے اوپر اس نے خشک رکھا ہوا تھا, نیچے جو ہے وہ گیلا تھا. تو آپ نے ہاتھ مارا تو نیچے گیلا تھا. آپ نے اس کو فرمایا یہ کیا ہے؟ پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا. ہم نے بچپن سے اس کا ترجمہ یہ پڑھا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. حالانکہ جو غش ہوتا ہے نا عربی میں, اس کا معنی ہوتا ہے المکر والخدیعہ, یعنی کسی سے دھوکہ کرنا یا فریب کرنا. مکر ہوتا ہے فریب, چلاکی کرنا کسی سے. تو کسی بھی طرح کی جو چلاکی ہے وہ چونکہ کسٹمر کو پریشان کرتی, اس لیے اس سے منع کیا ہے کہ نہیں کرنا. آپ نے اس لیے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ کرتا ہے, یہ اس کا معنی اصل میں دھوکہ ہے, کیونکہ وہ ملاوٹ کا دھوکہ تھا, اس لیے ہم نے ترجمہ اس کا سمجھ لیا کہ شاید یہ ہے ہی ملاوٹ. اصل میں ملاوٹ بھی دھوکہ ہے. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایسے سکھایا. اب ایک صحابی ہے, اس کا نام ہے قیس بن سعد. اب ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہوتی. کوئی آدمی جو ہے وہ بہت تیز ترار ہوتا ہے, چلاک ہوتا ہے, لوگوں کو چارنے والا ہوتا ہے. آج کے دور میں, آج کی زبان میں بڑا سمارٹ ہوتا ہے. آج کے دور میں تو کاروبار کر ہی ہو سکتا ہے جو بڑا سمارٹ ہے اور لوگوں کو چارتا ہے. اللہ. تو قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے نبی پاک ان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی, لوگوں کو چارنے والی, سمارٹ آدمی تھے, باتوں میں بھی صلاحیتوں میں بھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا, المکر والخدیعۃ فی النار, یہ چلاکیاں کرنے والے اور دھوکہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے, اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ, میں سارے جہانوں سے, سارے لوگوں سے زیادہ چلاک ہوتا, زیادہ فریب دینے والا ہوتا. یعنی میرے پاس صلاحیت ہے, میں فریب دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکر والخدیعۃ فی النار, جو فریب کاری کرنے والا اور دھوکہ کرنے والا, استحصال نہیں کسی چیز کا. اب دیکھیں یہ ہے وہ معاشی انقلاب کی بنیادیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں. اب لوگ جو ہیں وہ جب یہ بتا دیا جائے لوگوں کو آپ کا کمانا اتنا اہم نہیں ہے, خرچ کرنا اہم ہے, تو لوگ آپ کو خرچ کرنے والے ملیں گے نا. تو جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ اصل چیز کمائی ہے, کہ کون کتنا کماتا ہے, تو بچے شروع سے لے کر اپنی موت تک کمانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے کمانا ہے, اور کماتے کماتے زندگی گزر جاتی ہے, خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں آتا. اور اگر خرچ کرنا بھی ہے تو اپنے لیے کمانا ہے نا, جب اپنے لیے کمانا ہے تو پھر اس کو خرچ کرنا ہے. اور یہ کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے خرچ کرنے والے کی فضیلت بتائی ہے, کمانے والے کی فضیلت نہیں بتائی. کمانا, حلال روزی, حلال ذرائع اختیار کرنا, اس کو جائز قرار دیا گیا. کوئی شخص اگر حلال ذرائع اختیار کرتا ہے یہ جائز بھی ہے اور یہ محمود بھی ہے, قابل تعریف کہ کوئی شخص جائز حلال ذرائع اختیار کرے. یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ہمارے, چونکہ بچوں کو بچپن سے بتا دیا گیا, لہٰذا میٹرک کا رزلٹ اچھا نہیں آیا بچے خودکشی کر لیتے ہیں, ایف ایس سی کا رزلٹ اچھا نہیں آیا بچے خودکشی, جو گول تھا, جو ٹارگٹ تھا وہ تو حاصل نہیں ہو رہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جس طرح کی بے باکی اور جس طرح کی بے نیازی کا درس دیا تھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس کوئی چیز ہے, چاہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, چاہے عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تجارتی مال کا قافلہ جب مدینے میں آتا تھا تو مدینے میں تھرتھلی مچ جاتی تھی, اور چاہے ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی شخص کے پاس 1 درہم بھی ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ کنز ہے. وہ قرآن نے کہا ہے نا
کہ جو لوگ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ان کو عذاب دلوائے. لہٰذا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد 1 درہم یا 1 دینار بھی، چونکہ درہم اور دینار سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قرآن نے کہا قل العفو، جو بھی زائد ہے سارا خرچ کر. تو اگر کسی نے اس کی ضروریات سے زائد 1 درہم بھی ہے اس نے اپنے پاس رکھ لیا تو یہ کنز ہے. ان کا نقطہ نظر یہ تھا. اسی وجہ سے پھر وہ ان کے معاملات بھی خراب ہوئے، پھر ان کو ربضے میں جلا وطن کر دیے. خود ہی انہوں نے کہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، چونکہ وہ اپنا ایک ریئر نقطہ نظر تھا، حالانکہ اگر مال جمع کرنا مطلقاً حرام ہوتا تو پھر وراثت کے قوانین کہاں سے آ گئے، پھر یہ جمع ہوتا، پھر زکوٰۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ بھی اسی کے لیے ہے جس پر بچت ہو، نصاب سے اوپر ہو اور سال گزر جائے. تو اس کا مطلب ہے مال رکھنا گناہ تو نہیں ہے. اگر یہ گناہ ہوتا تو زکوٰۃ کے احکام کیسے آتے، اور اسی طرح وراثت کے احکام کیسے آتے، ترکہ کیسے ہوتا؟ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں گناہ. لیکن ان کا ایک ریئر نقطہ نظر تھا، تو ان کو پھر جو ہے وہ انہوں نے خود کہا کہ یہ میری وجہ سے یہاں پہ فتنہ پھیل رہا ہے، تو آپ مجھے جلا وطن کر دو. ان کو ربضہ ایک بالکل جنگل میں ایک مقام تھا، وہاں ان کو بھیج دیا گیا، وہیں فوت ہوئے. تو ان کے بارے میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، چلیں آ گئی زبان پہ. تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا جنازہ ایک بڑی جماعت پڑے گی. آپ نے ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک بڑی جماعت آپ کا جنازہ پڑے. تو جب وہ آخری عمر میں ربضے میں جلا وطن ہو گئے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بڑی جماعت آپ کا جنازہ پڑے گی، یہ جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، اب فوت ہوں گے تو وہاں فوت ہوں گے، وہاں ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ اور وہ اتفاق یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ حج سے واپس جا رہے تھے اور وہی رستہ تھا، لہٰذا لوگ جس کو پتہ چلتا گیا کہ ابو ذر غفاری وفات پا گئے ہیں، لوگ جنازہ پڑھتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کی ہوئی پیشن گوئی جو ہے اس طرح سے پوری ہوئی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو معاشی انقلاب ہے اس کی بنیاد بھی خیر خواہی ہے. دوسری طرف آپ آ جائیے معاشرتی انقلاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سرداروں سے بات کی، اور یہ جو کلم الناس علی قدر عقولہم ہے نا، یہ مقولہ ہے عربی کا، یہ حدیث نہیں ہے کہ لوگوں سے ان کے عقل کے معیار کے مطابق بات کرو، یہ حدیث نہیں. لیکن ایک حدیث ہے انزل الناس منازلہم، یہ حدیث ہے کہ لوگوں کے مقام و مرتبے کے مطابق ان سے سلوک کرو. گویا وہ مقولہ جو ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، لیکن وہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. تو انزل الناس منازلہم، اب لوگوں کا جیسے ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی طور پر سب کے ساتھ سلوک اچھا کیا اور برادری کو خیال رکھا. آپ نے یہ جو جتنا اپنے رشتہ دار تھے ان کا خیال رکھا آپ نے. لیکن جو مسلمان تھے، صہیب رومی تھے، بلال تھے، سلمان فارسی تھے، اب یہ بالکل بیچارے اجنبی غلام تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹ برابر کیا ہے قریشی سرداروں کے بھی. نہ صرف برابر کیا ہے بلکہ بعض اوقات ان سے بہتر ان کو ایک ساتھ ٹریٹ کیا ہے معاشرتی طور پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ جو قبیلے ہوتے ہیں نا، یہ تعارف کے لیے ہوتے ہیں، فضیلت کے لیے نہیں ہوتے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تکریم والا ہے جو وہ ہے جو تقوی والا، زیادہ تقوی والا ہے تو وہ عزت والا. تو یہ جو قبیلے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے، اس کا مطلب نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تعارفی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں راجپوت ہے تو آپ کو بہت ساری باتوں کا ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. فلاں آرائی ہے، جٹ ہے، واٹ ایور، تو اس کا مطلب تعارف تو ہے. اور اس کا اگر کوئی شخص خیال رکھتا ہے اپنے رشتے ناطے کرتے وقت کہ میں نے فلاں خاندان میں رشتہ کرنا ہے اور فلاں میں نہیں کرنا، شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے کسی بھی خاندان میں رشتہ کرنے کی. لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا خیال رکھتا ہے کہ ان کی خصوصیات ایسی ہیں اور مجھے اس طرح کی خصوصیات نہیں چاہیے، تو اس میں یہ شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے.
اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً منگنی کی، اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے جو ہے وہ رشتہ کیا ہے، منگنی کی ہے، خطبہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کس خاندان میں؟ اس نے بتایا کہ فلاں خاندان میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جابر تم نے لڑکی دیکھی ہے تو دیکھ لینا، اس قبیلے کی لڑکیوں کے آنکھوں میں بھینگا پن ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ دیکھے بغیر ہی تم بعد میں کہو کہ بعد میں کوئی آپس میں ناچاکی پیدا ہو کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، تو پہلے دیکھ لینا۔ تو یہ گویا کسی بھی قبیلے کی کوئی خاص خصوصیت ایسی ہو جو آپ کو پسند نہ ہو، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھینگے پن والی کی جو خواتین ہیں ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے، ان کا رشتہ نہیں لینا چاہیے، نہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھ کے اس کو پسند کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن کوئی شخص دھوکے میں تو نہ مارا جائے نا، اس طرح تو نہ ہو۔ لہٰذا اس طرح سے جو تعارف ہے اس کو سامنے رکھا، لیکن جو تکریم ہے، جو فضیلت ہے، وہ عزت والوں کی، وہ تقوی والوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بلال تھا نا، وہ تقوی میں قریشی سرداروں سے زیادہ اچھا تھا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے، میں جب بھی جاتا ہوں آسمانوں پہ تیرے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سنتا ہوں۔ تو وہ جس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قریشی سردار سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا مکہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھو، اور کعبہ کی چھت کے اوپر بلال کو چڑھایا۔ اور وہ بلال جو اجنبی غلام تھا، جو سزائیں بھگتا کرتا تھا صرف اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور وہ اس بلال کو اوپر چڑھایا اور آپ نے اس سے اذان دلوائی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر تکریم کا اصول اپنایا اور وہ آپ نے دیا۔ اس وجہ سے جو معاشرت طے پائی، وہ معاشرت بھی یہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے تھے تو سیدنا بلال کہتے تھے کہ ہمارے آقا سیدنا، ہمارے آقا بلال۔ تو یہ ایک معاشرت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تقوی کی بنیاد، سب کو پتہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر معاملے میں ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے تھے۔ معاملہ کون سا؟ نیکی کا، دین کا، تقوی۔ ہر معاملے میں ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو جیش الاسرت کے موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تو ان کو معلوم تھا کہ ابوبکر کے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، تو اب تو ان کا، میں نے سوچا، ابو داؤد کی روایت، انہوں نے سوچا کہ آج تو میں بڑھ جاؤں گا، لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کے آئے تو وہ گھر کا سارا ہی سامان لے کے آئے۔ اس پر وہ کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ لا اسبقہ ابدا، میں اس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ نیکی اور تقوی میں جو آگے بڑھنے کی والی معاشرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہاں پہ بنائی تھی۔ اب جہاں تک بات ہے فکر کی، جو بنیاد تھی اس کے پیچھے، جو فکری بنیاد تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی۔ سب لوگوں کو توحید کے اوپر جمع کیا، اور توحید کو سب سے بڑا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور ہر جگہ پہ، اور بلال نے جو مارے کھائی تھی وہ بھی اسی فکر کی وجہ سے کھائی تھی۔ اصل میں ایک سب سے بڑی اور اہم بات ہے جس کو میں آخر پہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ ہے سیاسی انقلاب۔ یہ ایک بہت ہی لمبا موضوع ہے اور ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی مختلف آراء موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طور پر جو حکومت پر قبضہ کرنا یا ریاست قائم کرنا، جو ریاست قائم کرنا ہے، کیا یہ دین کو قائم کرنا ہے؟ یہ اصل سوال ہے، اور آج کے دور میں مختلف لوگوں کا اس کے بارے میں مختلف خیال ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک ریاست کے اوپر قبضہ نہ کیا جائے دین قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا ریاست کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، ریاست قائم کرنے کے لیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بھی ریاست قائم کرنے کا ایک ہیلہ اور ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہجرت فرمائی، اور آپ نے وہاں جا کے میثاق مدینہ کیا، اور یہ آپ کی جو سیاسی حکمت عملی کی ایک بڑی شاندار جو ہے دلیل ہے۔ تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں صرف ایک بات، ایک قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کر کے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اور آپ کی حکمت عملی کی بات کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن نے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کے اندر قرآن نے سیاسی طور پر دین کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے، قرآن نے کہا شرع لکم ما وصاکم بہ نوحا والذی اوحینا الیک۔
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو نوح کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا تھا نا وہی طریقہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا. والذی اوحینا الیک، آپ کی طرف بھی. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، جو ابراہیم کے لیے مقرر کیا تھا وہی موسیٰ کے لیے تھا، وہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا. کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کریں اور اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں. دین قائم کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4 نبیوں کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا. سوال یہ ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دین قائم کرنے کا حکم تھا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے دین قائم کیا نہیں. کوئی نبی ناکام تو نہیں گیا، ہر نبی اپنی حکمت عملی میں کامیاب گیا، لیکن انہوں نے ریاست قائم کی نہیں قائم کی. اس کا مطلب ہے ریاست قائم کیے بغیر بھی اقامت دین ممکن ہے، اور انہوں نے وہ قائم کی. اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیثیت سے آپ نے طائف آپ گئے، آپ چاہتے تو 7 8 10 15 بندے لے کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اونٹوں پہ سوار ہو کے جا سکتے تھے، اکیلے پیدل سرداروں کے پاس جانا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شان و شوکت نہیں دکھائی، نظریہ تھا وہ دینا تھا. آگے سے جو بھی سلوک ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کے گئے تھے، مان جاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو پھر وہ تو فرشتے نے آ کے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو بستی کو الٹا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جانتے نہیں ہیں. اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، جانتے نہیں. ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، آپ اس کے اگر سیرت کی کتابوں میں جائیں پس منظر کے اندر، تو جو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہیں اس میں وہ لوگ آئے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، قریش سے مدد لینے کے لیے. یہ بات سمجھنی چاہیے، وہ لوگ آئے تھے قریش سے مدد لینے کے لیے. اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائی میں ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. 12 بندے آپ کے ساتھ بیعت کر چلے گئے، اگلی بیعت پہ اور لوگ آ گئے. بیعت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے دعوت دی کہ آپ وہاں آئیں. آپ نے فرمایا میں آؤں گا تو میری حفاظت کرو گے؟ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کر لیا کہ چلے چلتے ہیں. پہلے کچھ داعی بھیج دیے، پھر آپ نے پروگرام بنایا، وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچ کے دیکھیں سب سے بڑا خطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ پیچھے سے قریش نے آ کے حملہ کر دینا. لہٰذا میثاق مدینہ بنیادی طور پر ایک دفاعی معاہدہ ہے، اور اس کے اندر یہ پرومیننٹلی یہ بات لکھی گئی، یہودیوں کے حقوق اپنے، ان کے جو مشرک تھے ان کے اپنے، صحابہ کرام کے اپنے، سب کے حقوق کا تعین کر کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوا، ہم نے چونکہ آپس میں معاہدہ کر لیا ہے تو مدینے پہ حملہ ہوا تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں. اب یہ فائدہ کس کا تھا؟ یہ ایک دفاعی معاہدہ تھا کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو مسلمانوں کے پاس تو اتنی طاقت نہیں تھی، تو آپ نے یہ دفاعی معاہدہ کر کے طاقت حاصل کر لی کہ ہم کریں. سب کے حقوق کا تعین ہو گیا، وہ 52-53 جتنی بھی شکیں ہیں اس کی. ایک بات رہ گئی کہ اگر باہمی طور پر کوئی اختلاف ہو گیا تو فیصلہ کون کرے؟ تو سب کی نگاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کہ ہمارے باہمی اختلافات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ وہ نقطہ تھا، یہ وہ مرحلہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے حکمران بن گئے. اور ان اقیم الدین جو ہے، دین کو قائم کرنا، وہ ہر نبی پر فرض تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے اوپر بھی دین قائم کرنا فرض ہے. کوئی عوام الناس میں سے ہو تو اس پر بھی دین قائم کرنا فرض ہے، اور کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہو تو اس پر بھی دین قائم کرنا فرض ہے، اور کوئی راولپنڈی میں بیٹھا ہو تو اس کے اوپر بھی دین قائم کرنا فرض ہے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انقلاب آ جائے گا. آپ کی اجازت سے میں صرف ایک بات اور کروں. جو جنگیں آپ نے لڑی، یہ کہنا کہ تبلیغ اور تلوار سے آپ نے لوگوں کو قائل کیا، یہ درست نہیں ہے. کسی نے بھی لکھا ہو، کسی نے بھی کہا ہو، تبلیغ اور تلوار سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن سے لوگوں کو قائل کیا ہے. رہ گئی جنگیں کیوں لڑی؟ بدر کی جنگ ہوئی، اس سے پہلے باقی مہمات کو چھوڑتے ہیں. احد کی جنگ ہوئی، اور پھر احزاب کی جنگ ہوئی، خندق جس کو کہتے ہیں. جب یہ اس وقت سارے لوگ پیچھے چلے گئے ہیں، 1 مہینے کے محاصرے کے بعد آندھی چلی، وہ محاصرہ چھوڑ کے چلے گئے.
بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم، اب ہم ان سے لڑیں گے۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑ رہے تھے، اس سے پہلے تو انہوں نے جنگیں مسلط کی۔ آپ نے فرمایا الآن نغزوہم، اب ہم ان سے لڑیں گے، ولا یغزوننا، اب وہ نہیں ہم سے لڑیں گے، ونحن نسیر الیہم، اب ہم پیش قدمی کریں گے۔ پھر آگے جو مشکلات آئیں تو صلح حدیبیہ ہوئی، یہ ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ تھا، یہ امن کا معاہدہ نہیں تھا، دفاع کا معاہدہ تھا، اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ بھی دی، فتح خیبر بھی دی، اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلاء کلمت اللہ کا جو مقصد تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہ اچیو کیا امت کی خیرخواہی کے اصول کو بنیاد بنا کر، اور اسی اصول کی بنیاد پر سارے لوگ جو ہیں، ساری ایک جو تمام ڈائمنشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حالت پھر گئی، اور وہ لوگ جو آپس میں لڑنے والے تھے وہ پیار محبت کرنے والے بن گئے، اور جن لوگوں کو لوگ کہتے تھے کہ یہ قوم اللدہ ہے، وہ سارے کے سارے اسلام کے ساتھ ڈٹنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بے حد ممنون ہوں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور نہایت عالمانہ خطاب انہوں نے کیا، اور ان کے علم سے اور ان کے خانہ علم سے ہم نے بہت سے ریزے چنے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہم ان کو زحمت دیتے رہیں گے، وہ یہاں تشریف لاتے رہیں گے اور ہمیں اپنی وسعت علم سے فیضیاب کرتے رہیں گے۔ گزارش کرتا ہوں اس وقت میں ڈاکٹر مظہر معین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات عطا فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، ولا سیما خاتم النبیین الذی ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا ورحمۃ للعالمین، وعلی العشرۃ المبشرین وامہات المؤمنین واولاد النبی الامین واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی کا انتہائی عالمانہ محاضرہ، خطاب، لیکچر آپ نے سنا، اور جو کچھ ان کی شان میں مجھے کہنا تھا وہ آدھے سے زیادہ تو تحسین فراقی نے کہہ دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطیبانہ انداز میں اور تحقیقی انداز میں بھی اور علمی حوالوں سے بھی اور قرآن و سنت اور سیرت کے حوالوں سے اس مختصر وقت میں جامعیت کے ساتھ انہوں نے آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا وہ دراصل بڑے قیمتی اشارات ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ایک بات پہ پوری تقریر اور پورا لیکچر دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ایسی محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے اور ان کا ایقان اور یقین مضبوط کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام پر، ان کی سیرت پر۔ تو جتنے بھی حوالوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر حماد لکھوی کا آج کا لیکچر بہت ہی پرمغز، عالمانہ، تحقیقی اور فصیح اللسان، بلیغ الکلام اور خطیب بے بدل جو کہتے ہیں ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ تو میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نے ٹی وی پہ تو ان کو دیکھا سنا بھی ہے، لیکن براہ راست کہیں بیٹھ کے ان کو سننے کا پہلا موقع ملا۔ اب مجھے آپ سے ان کے ڈاکٹر حماد لکھوی کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا آپ اسی سے خیال کر لیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بس مجھے ایک افسوس ہو رہا ہے، میرے سامنے یہ لیکچرر لگے اور ابھی ان کی اتنی لمبی سفید داڑھی ہو گئی، تو وقت کیسے گزرتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور اس سے میرا بھی اندازہ لگا لے کہ میں کہاں پہنچ چکا ہوں عمر کے لحاظ سے۔ باقی لحاظ سے تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت آگے ہیں۔ ہاں، تو حیرت ہے تو وقت کتنی جلدی گزرتا ہے۔ تو بہرحال مجھے پہلی بات تو یہی کرنا تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کی زندگی میں ان کے
علم کے نشر کرنے میں اور ان کے عالمانہ قیادت میں مزید برکت دے۔ تو دوسری بات مجھے جو کرنا ہے وہ ذرا مختصر ہے، تھوڑی ڈرتے ڈرتے کروں گا۔ ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب نے ایک بات کی کہ ہمیں مسلمان کہلانا چاہیے اور یہ کسی فرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ عباسی دور تک یہی خصوصیت تھی کہ سب لوگ قرآن سننا اور جماعت مسلمین کے ایک ہونے پہ متفق تھے، اور اس جماعت میں سب سے پہلے صحابہ کرام تھے، جن میں ظاہر ازواج النبی اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، جن کو آل البیت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اتفاق ایسا ہوا کہ جو تھوڑے مسائل پہلے چلے آ رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ فرقوں کی صورت اختیار کر لی اور ان کا ایک تشخص بن گیا۔ تو پھر اکثریت کے علماء نے سوچا، جن میں ابو الحسن علی الاشعری، ابو منصور محمد الماتریدی، کہ یہ جو اکثریت ہے 90% سے زیادہ، جو اسی طریقے پہ قائم ہے جو قرآن سننا اور مسلمانوں کے ایک جماعت ہونے کا طریقہ ہے، تو ان کو بھی اب اہل السنہ والجماعہ کا نام دینا چاہیے، جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مکمل ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں اور ان سے دین قبول کرتے ہیں، اور جو ان کے پیروکار ہیں تا قیامت۔ تو آپ دیکھتے ہیں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور پھر عشرہ مبشرہ، امہات المومنین، اولاد النبی، اصحاب النبی، تو 90% سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ اس کا ایک تشخص بنا، اور اس تشخص کے نتیجے میں آج تک ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث، یہ سب فقہی لحاظ سے ان کے اندر کچھ نہ کچھ آراء ہیں اور ان سب کا بڑا فائدہ ہے، لیکن اصولی طور پہ یہ سب اہل السنت والجماعہ ہیں۔ اور جو غیر سنی مسلم ہیں وہ بھی کافی مسائل میں اور کافی عقائد میں، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اہل السنہ والجماعہ سے متفق ہیں، اور باقی ان کے اپنے تشخصات اور طرف تفردات بھی ہیں۔ اور اقبال نے بھی یہی بات کہی ہے، جاوید اقبال کو وصیت کرتے ہوئے، اور زندہ رود میں موجود ہے اگر میں غلطی پہ نہیں، ساری تفصیل دے کے انہوں نے کہا غرض راستہ حضرات اہل سنت کا لائق اتباع ہے اور ائمہ اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو یہ توازن کی بات ہے۔ آخری بات جو مجھے کرنا ہے، عربی زبان جانے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم عربی پڑھنا جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، الفاظ سے واقف ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے کہ قواعد اور گرامر پڑھائی جائے، جس کے نتیجے میں ہم براہ راست قرآن سے، حدیث سے اور سیرت سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے، سرکاری غیر سرکاری سطح پہ، کہ قرآن کی تعلیم میں قواعد کی تعلیم کو شامل کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث نبوی کو ہم نے نظر انداز کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم میں سے شاید ہی کسی کے گھر میں حدیث کی کتاب ہو، تو سیاہ ستہ یا مشکات المصابیح جو ان کا مجموعہ ہے، اور تیسری اگر وہ بھی نہیں تو معارف الحدیث نیٹ پہ بھی ہے، یا کوئی بھی حدیث کی کتاب گھر میں رکھیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنہ کو مانتے ہیں، تو سنہ سے ہم بالکل فارغ ہیں، قرآن کی عربی سے فارغ ہیں، اور قرآن ناظرہ کے علاوہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ اور سیرت بھی تبھی پڑھیں گے کہ جب ہم ان چیزوں کو، حدیث کو بھی اور عربی زبان کو بھی اور قرآن کو بھی مساجد میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی صحیح طریقے سے جامع طور پر پڑھایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک بدو نے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ تو اس نے کہا کہ کیف اضاعتھا، اس کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے جو اس کی اہلیت نہیں رکھتا تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو جس معاشرے میں نااہل کے سپرد کر دیا جائیں مختلف مناصب، چاہے وہ تعلیم ہو، تدریس ہو، یا سیاست ہو، یا معیشت ہو، یا عدالت ہو، تو اگرچہ ہر جگہ اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ایسے لوگوں کی کافی تعداد ہو جائے تو معاشرہ تلپٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس پہ ختم کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم
हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। हज़रत अनस से रिवायत है, तुम में से कोई अपने साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे अपने वालिद, अपनी औलाद और तमाम बनी नौ इंसान से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ये बुखारी में और किताबों में है। और साथ ही फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। तो भाई हो या बहन हो, यानी दूसरों के लिए भी वही पसंद करो। तो आप सबका बहुत शुक्रगुजार, और हम्माद लकवी साहब के और फ़िराकी साहब के बहसियत मेज़बान, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। सूरह अल-अहज़ाब की एक आयत जो है वो हमें हिफ्ज़ जाँ बना लेनी चाहिए। अगर हम वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उसका एक तकाज़ा ये भी है जो कुरान हकीम में सूरह अल-अहज़ाब में बयान हुआ, और वो क्या है कि अल्लाह अपने महबूब पर दरूद भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून हूँ हम्माद साहब का कि तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर मदर मुइन साहब का कि उन्होंने सदारत की, और आप सब ख़वातीन व हज़रात का जो यहाँ तशरीफ़ लाए और एक ऐसी अच्छी महफ़िल यहाँ हमने बरपा की। बहुत बहुत शुक्रिया।